بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کے ساتھ بیٹھے تھے کہ یہود کی ایک جماعت حاضر ہوئی۔ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے کچھ کلمات پوچھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، اور وہ کلمات کسی نبی مرسل یا مقرب فرشتے ہی کو عطا ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پوچھو۔ وہ کہنے لگے کہ یہ 5 نمازیں جو آپ کی امت پر فرض ہیں، ان کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کی نماز تو اس لیے کہ سورج ڈھلتا ہے تو ہر شے اپنے رب کی تسبیح کرتی ہے، اور عصر کی نماز اس لیے کہ اس وقت میں آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا استعمال کیا تھا، اور مغرب اس وجہ سے کہ اس وقت میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور جو مومن بھی بغرض ثواب یہ نماز پڑھتا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور عشاء کی نماز وہ ہے جو مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام مانگتے رہے ہیں، اور فجر کی نماز اس لیے ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے سینگوں کے درمیان نمودار ہوتا ہے، اور تمام کافر خدا کو چھوڑ کر اس وقت اسے سجدہ کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ آپ نے صحیح فرمایا ہے، اب ذرا یہ بھی بتائیے کہ ان نمازوں کا ثواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظہر کا وقت تو ایسا ہے کہ اس میں جہنم بھڑکائی جاتی ہے، اور جو مسلمان اس وقت یہ نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے جہنم کی شعلوں کی لپیٹ سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور نماز اثر ایسے وقت میں ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ کا استعمال کیا تھا، تو اس وقت یہ نماز پڑھنے والا مومن اپنے گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ پھر یہ آیات تلاوت فرمائی، حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ ترجمہ، اور نماز مغرب کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ بس جو مسلمان اس وقت میں ثواب کی غرض سے یہ نماز ادا کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرمائیں گے۔ اور عشاء کی نماز کے متعلق سنو، یہ قبر تاریک ہے اور قیامت کا دن تاریک ہے۔ جو مومن رات کی تاریک میں عشاء کی نماز کے لیے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ حرام کر دیتے ہیں، اور اسے ایسا نور عطا ہوگا جو اسے پولیس رات عبور کرائے گا۔ اور فجر کی نماز اگر کوئی مسلمان 40 دن تک باجماعت ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے 2 براتیں نصیب ہوں گی، ایک برات آگ سے، دوسری نفاق سے۔ کہنے لگے، آپ نے سچ فرمایا، آپ ذرا یہ بھی فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے 30 روزے کیوں مقرر فرمائے؟ فرمایا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے جب ممنوع درخت کا پھل کھایا تو اس کا اثر 30 دن تک اس کے پیٹ میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کے لیے 30 دن بھوکے رہنا مقرر فرما دیا، اور رات کا کھانا بھی محض اپنی مہربانی سے جائز رکھا۔ کہنے لگے، آپ نے سچ فرمایا، اب ذرا ان روزوں کا ثواب بھی ذکر فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، جو بندہ ماہ رمضان کے روزے بغرض ثواب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 7 چیزیں مرحمت فرماتے ہیں۔ اس کے بدن کا حرام گوشت پگھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے قریب کر لیتے ہیں، اور اسے اچھے اعمال کی توفیق دیتے ہیں، اور بھوک پیاس سے بے خوف کر دیتے ہیں، عذاب قبر اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور اسے قیامت کے دن ایسا نور عطا ہوتا ہے جو پل صراط سے گزرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جنت میں اس کو اعزاز نصیب ہوتے ہیں۔ کہنے لگے، آپ نے یہ بھی درست فرمایا، اب یہ بھی فرمائیے کہ انبیاء علیہ السلام پر آپ کو کیا کیا فضیلت حاصل ہے؟ ارشاد ہوا کہ ہر نبی نے کسی موقع پر اپنی قوم کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی ہے،
اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے، اور وہ شفاعت کی دعا ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ نے بالکل بجا اور درست فرمایا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔